ارجمن کو جب علیزے سے پتہ چلتا ہے کہ سالار سے رشتہ کرنے سے سجل نے ہی انکار کر دیا ہے تو ارجمن اس بات پہ پہلے تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور علیزے کے ساتھ سیلیبریشن کرنے بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جب یہ خبر رمشا تک پہنچتی ہے تو اسے تو ارجمن سے بدلہ لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس ارجمن نے آخر رمشا کو چڑھایا بھی بہت ہے، بار بار اس کے سامنے یہی کہتی رہتی تھی کہ دیکھا سالار سے تو تمہاری شادی نہ ہو سکی، تمہاری کزن ہی سالار کو لے اڑی اور تیمور پاشا نے تمہاری فیلنگز کا بھی تھوڑا سا احساس نہیں کیا۔ جس طرح سالار نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اسی طرح بہت جلد تیمور پاشا بھی تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا۔ اب رمشا پہنچ جاتی ہے ارجمن کے سامنے اور اس کا راستہ روک کے اسے کہہ دیتی ہے کہ میری کزن نے تو میرے لیے قربانی دے دی اور سالار سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اب سالار کے پاس ڈیڈ کے سامنے بنانے کے لیے کوئی بھی بہانہ نہیں ہوگا کہ وہ مجھ سے شادی سے انکار کر سکے، اور اب اس کو مجھ سے شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ بہت جلد آپ ہماری شادی کی گڈ نیوز سننے والی ہیں۔ ارجمن کو تو یہ بات اور بھی ناگوار گزرتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ اس کی کزن سے ہی شادی کر لیتا، ایٹ لیسٹ مجھے اس کی شکل تو ساری زندگی نہ دیکھنی پڑتی۔ جب بھی اسے دیکھتی ہوں تیمور پاشا کی بے وفائی یاد آتی ہے کہ ساری زندگی شادی تو مجھ سے کی لیکن دل میں مہر النساء کی محبت کے ساتھ ہی زندگی گزار دی۔ یہ لڑکی اس گھر سے رخصت ہو جائے تو شاید مجھے بھی سکون کا سانس آ جائے، اور وہ سالار کی زندگی میں اسے شامل کر کے ساری زندگی اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتی، اسی لیے وہ خود ہی سجل کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے جا کے ڈائریکٹ یہی بات کرتی ہے کہ جب سالار تم سے محبت کرتا ہے تو تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو کہ تم نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ سجل تو سمجھ نہیں پاتی کہ آخر یہ میرے پاس کیوں سالار کی وکالت کرنے آ گئی ہیں، پر ان کو صاف جواب دے دیتی ہے کہ مجھے سالار میں بالکل انٹرسٹ نہیں، میں شادی اپنے جیسے کسی مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ ہی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے نانا ابو بھی یہی کہتے تھے کہ شادی اور دوستی اپنے جیسے لوگوں میں ہی کرنی چاہیے۔ ارجمن جس کا پہلے علیزے کے ساتھ کبھی انٹریکشن تو نہیں ہوا تھا، بس دور دور سے ہی جانتی تھی کہ تابش کی کزن ہے یا علیزے سے کوئی باتیں سنی تھی یا پھر شادی میں یا آفس میں دور سے ہی کبھی کبھار دیکھا ہوا تھا، جب وہ سجل کو قریب سے دیکھتی ہے تو اسے واقعی وہ رمشا سے مختلف دکھائی دیتی ہے، اور اسے اس کی یہ بات بھی پسند آتی ہے کہ وہ سالار کی دولت کے پیچھے اس سے شادی کرنے کے لیے فوراً نہیں بھاگ پڑی، بلکہ وہ خود کے جیسے کسی لڑکے سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب اسے یقین آ جاتا ہے کہ سالار نے جو کہا تھا کہ وہ رمشا سے بالکل مختلف ہے تو واقعی ہی سچ کہا تھا۔ ادھر رابعہ جب ان دونوں کی باتیں سنتی ہے تو وہ بھی ارجمن کے پاس آ جاتی ہے پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ کو سالار نے بھیجا ہے، تو ارجمن کہہ دیتی ہے کہ سالار تو واقعی ہی سجل سے شادی کرنے کے لیے بہت سیریس ہے، لیکن شاید آپ کی بیٹی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اتنے اچھے رشتے کو دھتکار کے اپنی لائف زندگی بھر کے لیے تباہ کر لے گی، اتنا اچھا رشتہ اس کو زندگی میں کبھی نہیں ملنے والا۔ رابعہ جو کہ تابش اور سجل کی باتیں بھی سن چکی ہے اور اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ سجل سالار کو پسند تو کرتی ہے لیکن وہ رابعہ کی وجہ سے ہی اس رشتے سے صاف انکار کر چکی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے سالار سے شادی کر لی تو ماں کا بھروسہ جو اتنی مشکل سے جیتا ہے وہ پھر سے مجھ پہ بھروسہ نہیں کریں گی اور مجھ سے دور ہو جائیں گی۔ سجل رابعہ سے اتنی سچی محبت کرتی ہے کہ اس کی خاطر اپنی محبت کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک طرف یہ رمشا ہے جو یہ جانتی بھی ہے کہ رابعہ اس کی سگی ماں ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی سیلفش ہے کہ رابعہ کے پاس کبھی آ کے بیٹھتی تک نہیں، اپنی ہی مستیوں میں مگن رہتی ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ خراب طبیعت میں رابعہ کے پاس بیٹھ جائے، اس کا حال چال پوچھے یا اس کی خدمت کرے۔ یہ تو سجل ہی ہے جو آفس کے بھی کام کرتی ہے، گھر بھی چلاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رابعہ کا پورا خیال بھی کرتی ہے، ایون اسے گھر کے بھی کوئی کام کرنے نہیں دیتی۔ رابعہ کو لگتا ہے کہ پہلے ہی سجل سے اس کے باپ کے بارے میں جو سچ چھپایا ہے وہ اس نے دنیا کا سب سے بڑا گناہ کر دیا ہے، اس لیے وہ اب یہی چاہتی ہے کہ سجل کو کسی طرح یہ خوشیاں لوٹا ہی دے جن کی وہ اصل میں حقدار ہے اور جن کے اوپر سجل کی بجائے رمشا قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ اسی لیے وہ ارجمن کے رشتے کو قبول کر لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی سالار کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارجمن یہ سوچ کے خوش ہو جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اب رمشا کو تو اس کی اوقات پتہ چل جائے گی
اور وہ تیمور پاشا کو کسی بھی قیمت پہ مجبور نہیں کر سکے گی اپنی اور سالار کی شادی کے لیے۔ اس کے بعد ارجمن چلی جاتی ہے علیزے کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ آج تو تمہیں بہت اچھی نیوز سنانے والی ہوں، چلو کہیں باہر چل کے کافی پیتے ہیں ایک ساتھ۔ علیزے بھی بتا دیتی ہے کہ اچھا میں یونیورسٹی سے نکلنے ہی والی تھی تو میں تابش کو کال کر دیتی ہوں کہ وہ مجھے پک نہ کریں اور آپ ہی مجھے یہاں سے پک کر لیں۔ پھر جب علیزے اور ارجمن ملتے ہیں تو ارجمن اسے بتاتی ہے کہ رمشا کی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی کروانے والی ہوں اور میں نے خود ہی سالار کا رشتہ سجل کے لیے مانگ لیا۔ علیزے یہ بات سن کے واقعی ہی خوش ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی ماں تو بدل گئی ہیں اور وہ ماں سے کہتی ہے کہ یہ تو آپ نے واقعی ہی اچھا کیا، آپ نہیں جانتی کہ سجل واقعی ہی اچھی لڑکی ہے، میری اس سے بہت کم ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ رمشا جیسی بالکل نہیں دکھتی۔ اور تابش بھی ہمیشہ سجل کی تعریف ہی کرتے ہیں کہ وہ بائی نیچر بھی اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ہر خوشی کسی دوسرے کے لیے قربان کر سکتی ہے۔ کیونکہ میں نے تابش سے یہی پوچھا کہ جس طرح سجل نے سالار کی جان بچائی تھی تو مجھے یہی لگا تھا کہ سجل کو بھی سالار سے محبت ہوگی، لیکن اس کے باوجود سجل نے رشتے سے انکار کر کے مجھے بڑا حیران کر دیا۔ تب تابش نے بتایا کہ سالار کیا، کوئی انجان انسان بھی اگر اس ٹائم سجل کے سامنے ایسے مر رہا ہوتا تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان آگے پیش کر دیتی، وہ اتنی بے لوث لڑکی ہے۔ ارجمن سجل کی یہ تعریفیں سن کے واقعی ہی امپریس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سالار کو یہ گڈ نیوز سناتی ہے کہ میں تمہارا رشتہ خود ہی لے کے سجل کے گھر گئی تھی اور اس کی ماں نے شادی کے لیے حامی بھی بھر لی ہے، لیکن سالار ایسا نہیں چاہتا کہ سجل اس رشتے کے لیے تیار بھی نہ ہو پر اپنی ماں کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے، بلکہ وہ تو سجل کا دل بھی جیتنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تبھی وہ خود سے سجل سے معافیا مانگنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ جب اسے پتا چلتا ہے کہ سجل کا آخری دن ہے آفس میں اور وہ ساری ڈاکومنٹس اور اپنی سب پرسنل چیزیں آج ہینڈ اوور کرنے آ رہی ہے تو وہ بے چین ہو کے فوراً آفس پہنچ جاتا ہے تاکہ شاید کچھ بھی کر کے سجل کو روک سکے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلا سکے۔ سجل جو کہ آفس سے پیدل ہی باہر نکل آتی ہے کیونکہ وہ گاڑی بھی تیمور پاشا کے حوالے کر چکی ہے۔ سالار اس کے سامنے گاڑی روک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، لیکن سجل صاف انکار کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ میں اب آپ کے آفس میں جاب نہیں کرتی، اس لیے میں آپ کا کوئی بھی آرڈر ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ لیکن سالار گاڑی سے نکل آتا ہے اور اس کی منتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ میں تمہیں کوئی آرڈر نہیں کر رہا، بس ایک آخری دن ہے جو میں تمہارے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کر دینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے زندگی میں کبھی پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے یہ آخری موقع بھی ہاتھ سے گنوا دیا۔ سجل پوچھتی ہے کہ بتاؤ جو بھی بات ہے یہی کر لو، میں گاڑی میں بیٹھنے والی نہیں۔ اتنے میں ہی ایک ڈاکو آ جاتا ہے اور وہ سالار سے گن پوائنٹ پہ اس کا والیٹ بھی چھین لیتا ہے اور وہ سجل کی طرف بڑھتا ہے اس کا پرس چھیننے کے لیے، لیکن سجل اپنا پرس چھپانے کے لیے پیچھے کرتی ہے اور وہ ڈاکو سجل کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ سالار کو یہ بات تو بالکل اچھی نہیں لگتی کہ سجل کے ہاتھ کو کوئی یوں ٹچ بھی کرے، اسی لیے وہ اس ڈاکو کو فوراً پکڑتا ہے اور اس کا سر اپنی گاڑی میں پٹک دیتا ہے۔ اب تو سجل بھی پریشان ہو جاتی ہے اور سالار اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا کے ہی رہوں گا۔ اب یہ یقین سالار آخر کیسے اور کب تک دلا پائے گا، یہ جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔